ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہماری ہشتم کی کلاس ہے اور مضمون ہے جی اردو، اور ہمارا عنوان ہے محاورات۔ محاورہ۔ اچھا جی، جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرکب اپنی لغوی معنی کی بجائے اور معنی دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ مثلاً تارے گننا کے اصلی اور لغوی معنی ہیں تاروں کی گنتی کرنا، لیکن اہل زبان اپنی روزمرہ بات چیت میں تارے گننا کو رات بھر نیند نہ آنا، اکثر ہم گھروں میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنی ماؤں سے بھی سنتے ہیں، بڑوں سے بھی سنتے ہیں۔ رات بھر نیند نہ آنا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ الفاظ کا یہ مرکب حقیقی معنوں کی بجائے غیر حقیقی معنوں میں آیا ہے، اس لیے اسے محاورہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جو محاورات اہل زبان وضع کر چکے ہیں ان کی الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلاً ہم اگر کہتے ہیں کہ 4 چاند کو 8 چاند لگانا نہیں کہہ سکتے، چھاتی پر مونگ دلنا کو سینے پر مونگ دلنا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح محاورات کے مناسب استعمال سے تحریر اور تقریر میں ایک خاص قسم کی دلکشی اور حسن پیدا ہوتے ہیں۔ جو ہمارے محاورات ہیں اس کے ہم نے کچھ آپ کو میں نے بتایا ہے، لیکن آپ نے دونوں پیج مکمل کرنے ہیں۔ ایک پیج نمبر 129 اور 130 ہے، یہاں پہ میں نے رائٹ بھی کر دیا ہے، یہ میں نے چند صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، محاورات میں ہے جی، پہلا محاورہ ہے آب آب ہونا، اس کی معنی ہے شرمندہ ہونا۔ اچھا جی، اس کو جو الفاظ دیے گئے، جملہ دیا گیا ہے، جب اس کی چوری کا پول کھلا تو مارے شرم کے آب آب ہو گیا، یعنی شرمندہ ہو گیا۔ اچھا جی، دوسرا ہے آپے سے باہر ہونا، یہ بھی ہم روٹین وائز استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں آنا۔ بعض لوگ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یعنی غصے میں آ جاتے ہیں۔ آنکھیں بدلنا، بے وفائی کرنا، مصیبت میں دوست بھی آنکھیں بدل لیتے ہیں، یعنی وہ تبدیل ہو جاتے ہیں یا بے وفائی کر لیتے ہیں۔ آنکھ کا تارا بہت ہی پیارا۔ اچھا جی، اس کا جو جملہ ہے، بیٹا اپنے والدین کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے۔ آڑے آنا، مصیبت میں کام آنا، دوست وہ ہے جو مصیبت میں آڑے آئے، یعنی مصیبت میں کام آئے۔ ٹھیک ہے؟ بال بال بچنا، بڑی مشکل سے بچنا۔ اچھا جی، اس کا جملہ ہے میں آج بس کے حادثے سے بال بال بچا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بلائیں لینا، قربان ہونا، واری واری جانا، یہ بھی ہمارے روٹین وائز ہم سنتے ہیں اور خود بھی بول لیتے ہیں۔ ماں اپنے گمشدہ بچے کو دیکھ کر دور ہی سے بلائیں لینے لگی۔ اچھا جی، باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا، اپنے بھائی کی کامیابی سن کر باغ باغ ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ بے پر کی اڑانا، غلط افواہ اڑانا یا ایسی غلط بیانی کرنا، اس کی بات کا کیا اعتبار، وہ ہمیشہ بے پر کی اڑاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ میں نے صرف چند آپ کو سمجھانے کے لیے کیا، لیکن آپ نے دونوں پیج مکمل کرنے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مضمون بھی کروا دیتی ہوں تاکہ روٹین وائز آپ کا کام چلتا رہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مضمون جی ہے ہمارا دیہاتی اور شہری زندگی۔ اچھا جی، دیہاتی اور شہری لوگوں کا ماحول اور ان کا طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، دونوں کے مسائل بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں دیہاتی اور شہری زندگی کی نمایاں خصوصیات الگ الگ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ شہر کی زندگی ہے وہ تھوڑا سا الگ طرز رکھتی ہے، اور دیہات کی زندگی ہے جو وہ تھوڑا سا الگ طرز رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، دیہاتی ہمارے قدیم طرز زندگی کی یادگار ہیں اور عام طور پر نئی تہذیب کی روشنی سے محروم۔ گاؤں والوں کی شہریوں کی طرح آرام و سکون اور آسائش کے سامان میسر نہیں۔ دیہاتی لوگ سائنس کی برکات سے بالعموم محروم ہی رہتے ہیں۔ بیمار ہو جائیں تو انہیں طبی امداد بر وقت مہیا نہیں ہو سکتی، انہیں اعلیٰ تعلیم کے مواقع نہیں ملتے، ان کو شہری لوگوں کی طرح سفر کی سہولتیں بھی خاص میسر نہیں ہوتی۔ جس طرح شہروں میں ہے، اب ریلوے لائن ہے، اسٹیشن ہے، وہاں پہ آ کے جو ہے وہ ریل گاڑی رکتی ہے، لیکن گاؤں میں تو نہیں جاتی نا، تو اس لیے وہ ان کے لیے ایک مشکل چیز ہے۔
اچھا جی، ان کو شہری لوگوں کی طرح سفر کی سہولتیں بھی حاصل نہیں، وہ عام طور پر فضول رسموں کے عادی ہوتے ہیں، بیاہ شادیوں پر روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں اور بے جا اسراف کی وجہ سے قرض میں مبتلا ہو کر تمام پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، محض جہالت کی وجہ سے ان کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے بعض دفعہ خوفناک فسادات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اسی طرح ان کا بہت سا وقت اور پیسہ مقدمہ بازیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اب تک زندگی کے نئے تقاضوں سے بے خبر ہیں اور اپنی قدیم روش کو چھوڑنا انہیں کسی قسم یا کسی قیمت پر گوارا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک کے دیہات میں جہالت عام ہے اور یہ ترقی کی دوڑ میں شہروں سے پیچھے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں کی سادہ معاشرت پر شہری زندگی کے ہزاروں تکلفات قربان ہو چکے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں۔ گاؤں والوں کی جفا کشی اور سخت کوشی پر شہر والوں کی لاکھوں آسائشیں نچھاور ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل یہ ٹھیک بات ہے۔ دیہات میں قدرتی مناظر اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہرے بھرے کھیتوں کی ہریالی، سرسبز چراگاہیں، سایہ دار درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، کالی گھٹاؤں کا مستانہ خرام، تاروں بھری رات، چاندنی کا دلکش منظر، سورج کے طلوع و غروب کا روح پرور نظارہ ہوتا ہے، قدرت کی وہ عنایات جو اہل دیہات کے لیے عام ہیں۔ اچھا یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں اتنی بڑی بلڈنگز ہیں یا تقریباً گھر بند بھی ہوتے ہیں، تو وہ چاندنی رات کا جو مزہ ہے نا وہ دیہاتوں میں، وہ شہروں میں نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ علاوہ ازیں دیہات میں ضروریات زندگی نہایت آسانی سے میسر آ جاتی ہے اور شہروں کی نسبت ارزاں بھی ہوتی ہے، اس لیے دیہات میں کم آمدنی والے لوگ بھی بخوبی گزارا کر سکتے ہیں۔ یہاں خالص دودھ اور گھی عام ملتا ہے، ہر گھر میں گائے یا بھینس موجود ہوتی ہے۔ دیہاتیوں کی غذا سادہ اور ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ شہروں کی نسبت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں بسنے والوں کو اس قسم کی سہولتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ ناقص غذا کھاتے ہیں، دھوئیں اور گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اسی بنا پر ان کی صحت عام طور پر کمزور ہوتی ہے۔ شہری زندگی میں تکلف اور نمائش عام ہے، اس کے برعکس دیہاتی لوگ عام طور پر سادگی پسند ہوتے ہیں۔ وہ اگرچہ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ عیش و عشرت سے دور رہ کر سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی تمام عمر محنت و مشقت میں گزر جاتی ہے۔ شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول، کالج اور دیگر فنی ادارے عام ہوتے ہیں، کارخانے موجود ہیں، تجارت کا بازار گرم ہے، تفریح کے سامان مہیا ہیں، عالیشان عمارتوں اور شفاف سڑکوں کی فراوانی ہے، مریضوں کے علاج کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ ان کے لیے تعلیم اور ترقی کے مواقع بہت زیادہ ہیں، یہ حقیقت ہے کہ شہروں میں جگہ جگہ سکولز ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، اکیڈمی ہیں، تو بچوں کو مسئلہ نہیں ہوتا، گھر والوں کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ سائنس نے انہیں ہر قسم کی آسائشیں مہیا کر رکھی ہیں، ان لوگوں کے لباس اور بات چیت سے تہذیب اور شائستگی نمایاں ہوتی ہے۔ ہمارے دیہات کے سادہ ماحول میں رہنے والوں کو جو سکون قلب حاصل ہے وہ شہر کی ہنگامہ پرور زندگی میں میسر نہیں آ سکتا۔ دراصل شہری باشندوں نے پرتکلف زندگی گزارنے کی وجہ سے اپنی ضروریات اس قدر بڑھا رکھی ہیں کہ ان کا سکون غارت ہو کر رہ گیا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کو علم کی روشنی سے مستفید ہونے اور پر آسائش زندگی گزارنے کی خواہش ہے تو شہر کی زندگی اختیار کیجیے، اگر شہر کے ہنگاموں سے دور رہ کر سادہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیہاتوں کا رخ کیجیے۔ دیہات میں کوئی ٹھکانہ تلاش کر لیجیے، اگرچہ آپ شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور آج سے پہلے جو سہولتیں صرف شہر والوں کو حاصل تھیں لیکن اب آہستہ آہستہ وہ دیہات والوں کو بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، کالجز بھی بن رہے ہیں، سکولز ہیں، تو تعلیم کا معیار بھی اچھا ہوتا جا رہا ہے اور جو سائنسی ایجادات ہیں ان سے بھی اب جو دیہاتی وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اب دیہات والے بھی ان سے بہرہ ور ہو رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں کہ جب شہری اور دیہاتی زندگی میں کوئی نمایاں فرق نہیں رہے گا۔ جی بالکل یہ تو بات ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ ترقی کی جو راہیں ہیں وہ ہر طرف پھیل رہی ہیں، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے بے شک، اور ہمیں دل لگا کر محنت کرنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ کا عنوان آج ہے سابقے اور لاحقے اردو گرامر سے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں سابقہ کے بارے میں، وہ لفظ جو کسی کلمہ یا لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا اور مختلف معنی والا بامعنی لفظ بنا دے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے میں نے آپ کو چند پوائنٹ بتاتے ہیں، تفصیل سے آپ نے خود ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اہل، بے، با، ان، بن، پاک، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جو اس کے ساتھ لفظ جڑتے ہیں وہ ہیں
اہل کے ساتھ اہل بیت، اہل نظر، اہل قلم، ٹھیک ہے. بے کے ساتھ بے بس، بے رحم، بے عقل، ٹھیک ہے. با کے ساتھ با کمال، با شعور، با اخلاق، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہے ان پڑھ، ان گنت، ان تھک، ٹھیک ہے. بن، بن مانگے، بن کہے، بن کہلائے، ٹھیک ہے. پاک کے ساتھ ہے پاک وطن، پاک دامن، پاک دل. امید ہے آپ کو سابقے کے بارے میں کچھ سمجھ آ گئی. اب ہم لاحقے کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں. وہ لفظ جو کسی جملہ یا لفظ کے آخر میں لگانے سے ایک نیا اور مختلف معنی والا لفظ بنا دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اندوز، آباد، آور، رس، خواں، پسند. اچھا جی، جو اس کے ساتھ جو لاحقے لگتے ہیں وہ یہ ہیں. جس کے ساتھ اندوز کے ساتھ ہے لطف اندوز، فکر اندوز، ذخیرہ اندوز، ٹھیک ہے. آباد کے ساتھ ہے فیصل آباد، حیدرآباد، احمد آباد، ٹھیک ہے. آور کے ساتھ ہے قد آور، زور آور، نشہ آور، ٹھیک ہے. رس کے ساتھ ہے سب رس، یہ ایک بک کا نیم ہے. اچھا جی، دو رس، فریاد رس، ٹھیک ہے. خواں، نعت خواں، ثنا خواں، غزل خواں، ٹھیک ہے. پسند، من پسند، امن پسند، آرام پسند، ٹھیک ہے. یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے چند پوائنٹ دیے ہیں. اچھا، اور اس کا پیج نمبر ہے جی 119، 20 اور 21، ٹھیک ہے. اور یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے چند جو لفظ ہیں وہ لکھے ہیں اور آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مضمون کرواتی جاؤں تاکہ روٹین وائز آپ کا کام ساتھ ساتھ ہوتا جائے اور آپ اچھے سے پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے. آج ہمارا مضمون ہے جی علم کے فائدے. اچھا جی، علم کے معنی ہیں جاننا یا کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا. انسان صرف علم حاصل کرنے سے ہی اشرف المخلوقات بن سکتا ہے. علم ہی انسان کو بزرگی اور عظمت عطا کرتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جس سے انسان کے دل و دماغ کو کیا ملتی ہے؟ روشنی ملتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، علم ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے. علم کی بدولت ہی ہم برائی سے بچتے ہیں اور نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. علم ایک لازوال طاقت ہے. علم ایک بہت بڑی دولت ہے. دنیا کا مال ایک ڈھلتی پڑتی پھرتی چھاؤں ہے. آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس ہے. مال و زر نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، لیکن علم ایک ایسی پائیدار دولت ہے جو تمام عمر انسان کے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور مرنے کے بعد بھی اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہے. یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کی حفاظت کے لیے پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسے چور یا ڈاکو چرا کر نہیں لے جا سکتے. ہر چیز خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، لیکن علم کو جتنا خرچ کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا بڑھتا ہے، اتنا امپروو ہوتا ہے. جاہل آدمی کے لیے یہ مال و زر بہت بڑی دولت ہے، لیکن عالم کے لیے انتہائی قیمتی سرمایہ ہے. عالم کے پاس اگر دنیاوی دولت نہ بھی ہو تو وہ مفلس نہیں ہوتا، بلکہ علم کی وجہ سے ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ دولت مند رہتا ہے. عالم آدمی جہاں جاتا ہے دولت مند اس کی ہم نشینی اور دوستی کو اپنے لیے باعث کیا سمجھتے ہیں؟ فخر سمجھتے ہیں. جب انسان علم سے محروم تھا تو اس میں اور حیوان میں کیا تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا. اس میں علم کی وجہ سے ہی تہذیب اور شائستگی پیدا ہوئی اور اس کے اخلاق و اطوار آہستہ آہستہ پسندیدہ ہوتے چلے گئے. حقیقی علم انسان کو نہ صرف روزی کمانے کے قابل بنا دیتا ہے بلکہ اس میں ہمدردی، شرافت، خدمت خلق اور نیکی کا جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس کی بری عادات کا کلا کما کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے. پڑھا لکھا آدمی بہت جلد ہر معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ جاہل آدمی کا ذہن ناپختہ اور عقل نارسا ہوتی ہے. وہ کسی بات کے اچھے اور برے پہلوؤں میں فرق نہیں کر سکتا اور زندگی کی ہر منزل میں پڑھے لکھے آدمی کا محتاج ہوتا ہے. اچھا جی، علم کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. اس کا آغاز اقرا پڑھو سے ہوا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کو علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ دعا سکھائی، قل ربی زدنی علما، کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. مزید ارشاد فرمایا، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، ٹھیک ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم اور جاہلوں کو دولت دی۔ ظاہر ہے کہ علم ایک لازوال دولت ہے اور مال و دولت فنا ہونے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ علم انسان کی اخلاقی کمزوریوں کو دور کر کے اس میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرتا ہے۔ علم ہی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جاہل آدمی تو اپنے آپ کو پہچاننے سے بھی قاصر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر انسان نیکی اور فلاح کا راستہ کیا ہے، اختیار نہیں کر سکتا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اپنی حکمرانی کا ڈنکا بجا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگ آج ان کا نام بھی لینا نہیں جانتے، لیکن اہل علم کی شان ہی الگ ہے، وہ رہتی دنیا تک زندہ رہتے ہیں۔ ارسطو، افلاطون، سقراط، امام غزالی، ابو علی سینا، امام رازی، مولانا روم، شیخ سعدی، سر سید احمد خان، علامہ شبلی اور علامہ اقبال جیسی ہستیاں محض علم کی بدولت زندہ و جاوید ہیں، اور لاکھوں اشخاص آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں میں علم کا چرچا رہا، ایک دنیا پر ان کی حکومت رہی۔ علم کی دولت سے محروم رہ کر وہ زوال کی پستیوں میں جا گرے۔ موجودہ دور میں یہ سائنسی علم ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان نے چاند پر بھی اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ وہی انسان جو بجلی کی کڑک سن کر سہم جاتا تھا، آج اس سے سینکڑوں کام لے رہا ہے۔ بے شک اب وہی سرکش بجلی اس کے اشاروں پر چلتی ہے، اس کے لیے گاڑیاں کھینچتی ہے، اس کی مشینیں چلاتی ہیں، اس کے گھروں کو اپنی روشنی سے کیا کرتی ہے، منور کرتی ہیں۔ برقی استریاں اور برقی چولہے ہر وقت انسان کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی علم ہی کی بدولت ایجاد ہوئے۔ ان مفید ایجادات کے ذریعے ہم تفریحی پروگرام سنتے اور دیکھتے ہیں۔ دور دراز کے ملکوں کی خبریں اور معلوماتی تقریریں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ اچھا جی، بٹن دباؤ اور دلچسپی کے پروگرام سن لو، اور ٹیلی فون کے ذریعے ہم دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک کیا کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ سینما بھی اس دور کی حیرت انگیز ایجاد ہے، یہ سب علم ہی کی برکات ہیں۔ اچھا جی، غرض آج دنیا کے گوشے گوشے میں علم کی عملداری ہے۔ جن ممالک میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم ہے، وہ ہر لحاظ سے پسماندہ ہیں۔ جو ممالک علم میں آگے ہیں، وہی تجارت اور صنعت میں بھی پیش ہیں، ٹھیک ہے۔ مغربی ممالک کو یہ عروج محض علم کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جوں علم کی روشنی پھیلتی جائے گی، ہم ترقی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو مضمون بھی سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو سابقے اور لاحقے کے بارے میں بھی علم ہو جائے گا۔ اچھا جی، آپ دل لگا کر پڑھیے اور محنت کریے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔